بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اربل استفاد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک نامردی یعنی امپوٹنسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بہترین آپ کے ساتھ علاج بتانے والے ہیں، آسان سی صرف 3 چیزیں جو آپ استعمال کریں گے 2 سے 3 ماہ اگر مستقل طور پر استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو نامردی والا معاملہ ہے اور آپ علاج کر کر کے تھک چکے ہیں تو اس کے استعمال کے جاری رکھنے سے 2 سے 3 ماہ مستقل طور پر انشاءاللہ یہ مرض آپ کو دیکھیں گے آپ خود کہ اس میں کمی بھی ہوئی ہے اور آپ میں بہتری بھی آ رہی ہے۔ نامردی اصل میں بہت سے مرد حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ کیا نامردی کا علاج ممکن بھی ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر تو نامردی پیدائشی طور پر ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی جیسے ہی لڑکا بالغ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر تو بعد میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پیدائشی طور پر ایک کسی مرد میں وہ چیز اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے مکمل طور پر سرے سے ہی، تب تو وہ ناممکن سی چیز ہو جاتی ہے، یعنی اس میں جو پاسیبلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن اگر امپوٹنسی کی نامردی بعد میں ہوتی ہے، بعد میں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں جس میں آپ کا خاص طور پہ ہینڈ پریکٹس، کثرت مستنی ہو گئی اور کثرت مباشرت، کثرت یہ غیر فطری تعلقات جو ہیں، لڑکوں سے تعلقات، بدفعلیاں، اس طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہیں، شراب ہے اور شراب نوشی ہو گئی اور اس طرح دیگر نشہ ور ادویات، نشہ ور چیزیں استعمال کرنا، ان کی وجہ سے اگر نامردی ہو گئی ہے تو پھر وہ قابل علاج ہے۔ اور آج آپ کے ساتھ وہی چیز ہم شیئر کرنے والے ہیں جو آپ کو آسانی سے اویلیبل ہے، آپ گھر پر خود بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ سے لے کر 4 ماہ 5 ماہ جب آپ اس کو مستقل جاری رکھیں گے۔ نامردی میں ہوتا کیا، جیسے اریکشن بالکل ختم ہو جاتی ہے، انسان سیکسول ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر پاتا ہے اور شادی کے قابل نہیں ہوتا ہے، اریکشن انتشار بالکل نہیں ہوتا یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا ہوتے ہی فوراً سے انزال ہو جاتا ہے، تو یہ تمام تر صورتیں آپ کی اس سے ٹھیک ہونے والی ہیں۔ لہٰذا آپ کسی قسم کا مزید اگر مشورہ کرنا چاہیں، کنڈیشن سمجھ نہ رہی تو واٹس ایپ پہ رابطہ بھی کر لیجیے گا، لیکن اگر آپ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کہیں پر بھی جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ فرق صرف یہ ہے کہ کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کنڈیشن بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ ہم سے مشورہ بھی کر لیجیے گا۔ اب اس میں جو آپ کو نسخہ بھی بتاتے ہیں لیکن اس کے فوائد پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں اور پھر آگے چل کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں استعمال کرنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ میں اریکشن ختم ہو چکی ہے، انتشار یعنی سختی یہ ختم ہو چکی ہے بالکل یا نہ ہونے کے برابر ہے، یہ اس کو بہترین طریقے سے ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہے، بہترین زبردست طریقے سے، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رزلٹ ملے گا اور جب آپ کو اجزاء بتائیں گے تب آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا۔ اریکشن آپ کی بالکل ٹھیک کرے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ میں اگر مثال کے طور پر تحریک ختم ہو چکی ہے، اب تحریک کیا ہے؟ تحریک اس چیز کو کہتے ہیں، یوں سمجھے کہ آپ جیسے آپ ایک گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے کیا ہے، آپ جب کی سٹارٹ کرتے ہیں تو سیلف جس طرح لگتا ہے، پہلے پہ سٹارٹ اپ ایک ہوتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد گاڑی کا انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سیلف کا کوئی کام نہیں رہتا اور اس کا بعد میں جو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی انجن پہ چلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد حضرات میں، خواتین میں بھی ہو سکتا ہے لیکن مرد حضرات میں خاص طور پہ، کیونکہ آج کا ٹاپک مرد حضرات سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ وہ تحریک ہوتی ہے جب آپ کو تھوڑا سا سٹارٹ ملنا ہوتا ہے۔ جیسے سٹارٹ ملتا ہے وہ آپ کے پوری باڈی میں میسیجز آتے ہیں برین کی طرف سے اور آپ کو انتشار اچھی خاصی ہونا شروع ہو جاتا ہے، انتشار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اریکشن صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ سیکسول ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو تحریک نہیں ملتی ہے، یعنی کہ جو نامردی ہے اس میں تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب تحریک ختم ہو جاتی ہے تو اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، آپ کو تھوڑا سٹارٹ اپ دینے کے لیے، آپ کے اندر پاور انکریز کرنے کے لیے یہ بہت بہترین کام کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اعصابی کمزوری ہے، ظاہر سی بات ہے یقینی طور پر جو نامرد ہو چکے ہوتے ہیں مرد حضرات، نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان میں یہ جو اعصابی کمزوری ہے لازمی پائی جاتی ہے اور اعصاب کو بے حد طاقت دینے والی یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اعصاب کو بہترین طاقت دیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کے جو مسلز ہیں جن میں لوزنس ہو جاتی ہے، جیسے وہ
کہتے ہیں نا کہ غبارہ جیسے اس کو پھلائیں تو ایک دم سے اس میں پریشر سے وہ پھول تو بہت اچھا جاتا ہے، لیکن جیسے وہ لوز ہوتا ہے تو وہ پہلے جیسا نہیں رہتا، لوزنس آ جاتی ہے۔ تو یہ جو مسلز آپ کے لوز ہو جاتے ہیں ان کو ٹائٹنس پرووائڈ کرنے کے لیے، سختی پرووائڈ کرنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے۔ پینس اریکشن کے لیے خاص طور پہ یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی اوورآل جو باڈی ہے، مثال کے طور پر مثانے کو دیکھ لیں، آپ کے دیگر جو اعضاء ہیں ان کو دیکھ لیں، اگر لوزنس ہو چکی ہے، صحیح طاقت نہیں ہے، بے جان سے ہو چکے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اس کے علاوہ اوورآل اگر دیکھا جائے پوری باڈی، فل باڈی کی طاقت کے لیے، تو ناظرین فل باڈی کی طاقت کے لیے بھی بہت ہی زبردست قسم کا یہ نسخہ ہے۔ یہ میل فیمیل ویسے دونوں استعمال کر سکتے ہیں، میل کو جس طرح فائدہ دیتا ہے اسی طرح فیمیل کو بھی فائدہ دے گا، لیکن میل حضرات میں جو جس طرح نامردی آ جاتی ہے، پائی جاتی ہے، اس میں بہت زبردست یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے آپ کو فوائد بتا دیے ہیں۔ اب آپ کو نسخہ بتا دے، اجزاء بتا دیتے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے گا، مزید کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو پھر پوچھ لیجئے گا۔ صرف 3 چیزیں آپ کو بتایا تھا۔ پہلی چیز آپ نے لینا ہے سفید پیاز، ٹھیک ہے، سفید پیاز کا آپ نے رس نکال لینا ہے، 100 گرام نکالنا ہے سفید پیاز کا رس۔ اس کے ساتھ شہد جو ہے وہ آپ نے 50 گرام لینا ہے، اور سفید پیاز کے ساتھ آپ نے ادرک کا رس نکالنا ہے، وہ بھی 100 گرام، ٹھیک ہے۔ یعنی سفید پیاز کا رس آپ نے 100 گرام لینا ہے، ادرک کا رس آپ نے لینا ہے 100 گرام، اور شہد اس میں آپ نے ڈالنا ہے 50 گرام۔ یہ آپ تینوں چیزیں مکس کر کے رکھ لیں، اگر اس سے کم کوانٹٹی کرنی ہے تو کم کر لیں، تازہ بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ جو آپ چیزیں استعمال کریں گے، طریقہ کار اس کا کیا ہے کہ آپ نے پانی نکال کے دونوں چیزوں کا، پیاز اور ادرک کا نکال کے شہد میں آپ نے مکس کر کے رکھ دینا ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کو جوش دے لیں پھر رکھ لیں تو پھر زیادہ بہتر ہے، 5 سے 7 منٹ کا اچھے طریقے سے جوش دے کے اس کو مکس کر کے رکھ لیں، ورنہ ویسے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے آپ نے کیا کرنا ہے، آدھا چمچ اس کا صبح، آدھا چمچ شام کو، یا اگر آپ جیسے جو کھانے والا چمچ استعمال کریں تو 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو گرم دودھ میں مکس کر کے آپ نے پینا ہے، یا آپ یہ چمچ اس کا لے کے اوپر سے گرم دودھ پی لیں۔ یہ آپ نے صبح شام کی روٹین رکھنی ہے، مسلسل روٹین رکھنی ہے 2 سے 3 ماہ۔ انشاءاللہ جب آپ 1 مہینہ استعمال کر لیں گے آپ کو خود فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ بہت بہترین چیز ہے، زبردست قسم کی چیز ہے، آپ اسے استعمال لازمی کریں۔ اب کون اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں۔ ناظرین، ایسے مرد حضرات جن میں مثانے میں بہت زیادہ گرمی ہو، ٹھیک ہے، ویسے تو عام طور پہ نامرد جو ہو چکے ہوتے ہیں یا نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں ان میں گرمی کم پائی جاتی ہے، لہٰذا وہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن پھر بھی طاقت کی غرض سے اگر آپ استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کس صورت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کے مثانے میں اگر گرمی ہے، آپ کا یورین کا کلر تیز پیلا آنا شروع ہو جاتا ہے، یا آپ پہلے بالکل ٹھیک تھے لیکن اس کے استعمال کرنے سے آپ کا جو یورین کلر ہے وہ ڈارک یلو ہو جاتا ہے، اس میں یلونیس زیادہ ہو جاتی ہے، زرد کلر زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو روک دیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کی مقدار کم کر دیں گے۔ مزید مشورہ بھی ہم سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی اگر آپ کو معدے کا انفیکشن ہے، معدے کا السر ہے، ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ السر کی شکایت ہے، آنتوں میں السر کی شکایت ہے، یا سانس کی نالی، یہ خوراک کی نالی ہے اس میں السر کی شکایت ہے، تو پھر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنے، یہ آپ کو مکمل ایک بہترین طریقہ کار سمجھا دیا۔ باقی اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو استعمال کیجئے۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مزید کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو انشاءاللہ ہم آپ کو بھرپور گائیڈ کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آخر میں، ہمارے پلیٹ فارم پر نئے ہو تو فیض چشتی دواخانہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اینڈ فالو ضرور کر لیجیے گا، فیس بک پیج کو بھی فالو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح بہترین معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے، اوتھینٹک اور مستند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔